السلام علیکم ناظرین، کیا آپ یقین کریں گے کہ وہی بت لات، منات اور عزا جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے توڑا تھا، آج پھر عرب کی سرزمین پر عزت پا رہے ہیں۔ یہ وہی بت ہیں جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا تھا، آج یہ پھر سے پوجے جا رہے ہیں۔ ان کے ناموں پر منصوبے اور مقامات سامنے آ رہے ہیں۔ اگر یہ قیامت کی نشانی نہیں تو اور کیا ہے؟ آج کی ویڈیو میں ہم بت پرستی کی ابتدا، عرب میں اس کا دوبارہ ابھرنا اور اس سب کا قیامت سے تعلق سمجھیں گے۔ سب سے پہلا سوال، بت پرستی کی شروعات کب اور کیسے ہوئی؟ بت پرستی کا آغاز قوم نوح سے ہوا۔ نیک لوگوں کی یاد میں مجسمے بنائے گئے جو وقت گزرنے کے ساتھ معبود بن گئے۔ شیطان نے انسانوں کو بہکایا کہ اپنے بزرگوں کی تصویریں اور مجسمے ان جگہوں پر رکھو جہاں وہ بیٹھا کرتے تھے۔ علم ختم ہوا، جہالت آئی اور عبادت شروع ہو گئی۔ عرب میں بت پرستی کو عام کرنے والا شخص تھا عمرو بن لہی الغزائی۔ اس نے شام سے حبل نامی بت لا کر خانہ کعبہ میں نصب کیا۔ یہی شخص طائبہ کی رسم لایا، جانوروں کو بتوں کے نام پر آزاد چھوڑتا۔ رفتہ رفتہ خانہ کعبہ میں 360 بت رکھ دیے گئے۔ اہم بتوں میں شامل تھے لات طائف میں، منات مشلل میں، عزا وادی نخلا میں۔ ان بتوں کے ارد گرد مندر قائم کیے گئے جہاں قربانیاں دی جاتی تھیں، نذریں مانی جاتی تھیں اور شیطانی مظاہر کا ظہور ہوتا۔ یہ بت محض پتھر نہیں تھے بلکہ ان میں شیطانی جنات حلول کر کے لوگوں سے باتیں کرتے تھے۔ لوگ سمجھتے تھے یہ واقعی اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ استغفر اللہ۔ قرآن نے سخت رد عمل دیا۔ سورۃ نجم میں فرمایا، کیا تم نے لات، منات اور عزا کو دیکھا؟ یعنی ان کی کوئی حقیقت نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح مکہ کے دن تمام بتوں کو خانہ کعبہ سے نکال کر توڑا۔ اس کے بعد حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو بھیجا گیا کہ عزا کے مندر کو ختم کریں۔ وہاں ایک عجیب منظر پیش آیا۔ جب تیسرے درخت کی باری آئی تو ایک شیطانی بوڑھی عورت ظاہر ہوئی۔ یہی عزا تھی۔ حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے تلوار سے وار کیا اور وہ جناتی مخلوق جل کر راکھ ہو گئی۔ لیکن ناظرین، آج ایک بار پھر وہی تاریخ دہرائی جا رہی ہے۔ آج کے دور میں لات، منات اور عزا کے ناموں سے مقامات بن رہے ہیں اور ان کی یاد دوبارہ زندہ کی جا رہی ہے۔ کیا یہ سب اتفاق ہے یا پھر قیامت کی وہ نشانیاں ہیں جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خبردار کیا تھا، وہ ہمارے سامنے ظاہر ہو رہی ہیں؟ یہ وقت ہے جاگنے کا، غور کرنے کا۔ کہیں ہم دوبارہ اسی جہالت میں تو نہیں جا رہے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ختم کیا تھا۔ اللہ ہمیں حق پہ رہ قائم رکھے، آمین ثم آمین۔